حضور کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی قبر میں جائے گا، اس کے قبر میں ایک سانپ مسلط کیا جائے گا جو اس سے بولے گا، باتیں بھی کرے گا اور بول بول کے اس کو کاٹے گا۔ اس بات کو تو مان لیتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے ہیں۔ اگر یقین ہو جاتی تو نماز نہیں چھوڑتی۔ آقا فرماتے ہیں اس کو بول بول کے کاٹے گا۔ اب اگر یقین ہو کہ ہم قبر میں رہیں گے، اکیلے رہیں گے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اس وقت ہم زندہ ہوں گے اور سانپ مسلط کیا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ سانپ بول بول کے کاٹے گا۔ ظہر کی نماز نہیں ہے، عصر کی نماز نہیں ہے، مغرب نہیں ہے، عشاء نہیں ہے، فجر نہیں ہے، اب بولے گا کاٹے گا، بولے گا کاٹے گا۔ تو اس بات کو مان تو لیتے ہیں لیکن یقین کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ اگر یقین پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آپ بھی پکا سچا نمازی بن کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارا نبی یعنی ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے میرا نبی۔ تو دین پر، شریعت پر عمل بھی کیجئے، اس کو مانیے بھی، اس پر یقین بھی کیجئے۔ اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، جتنے نمازی حضرات ہیں ایمانداری سے اپنے اپنے دل پر سوچئے گا، بولنا ضروری نہیں ہے آپ کا، کیا صرف نماز آپ ہی پر فرض ہے یا آپ کے گھر والوں پر بھی فرض ہے؟ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی بیٹا اگر نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کا باپ بھی آتا ہے، یا باپ آتا ہے تو اس کا بیٹا بھی آتا ہے، یا دادا آتا ہے تو اس کا پوتا بھی آتا ہے، نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ ذرا ایمانداری سے سوچئے اپنے اندر کہ کیا نماز صرف آپ ہی لوگ پر فرض ہے یا آپ کے اولادوں پر بھی فرض ہے؟ اور یہ جو میں نے بیان کیا کہ قبر میں سانپ مسلط کیا جائے گا تو صرف آپ ہی لوگوں پر یا پھر آپ کے اولادوں کو بھی یہ سزا ملے گا؟ ایک نماز کے بدلے میں 2 کروڑ کچھ لاکھ برس جہنم میں ایک مسلمان کو جلایا جائے گا۔ اے نمازیوں، صرف یہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے گھر والوں کے لیے بھی ہے؟ یقین ہے نا اس پر؟ تو آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، آپ کا بیٹا کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی گھر کی عورتیں کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر کے بچے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں بچانا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو بچو اس جلتی ہوئی آگ سے جو جہنم میں داغ رہی ہے، خود بھی بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ، اپنے آل عیال کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ۔ میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو 40 سال پار کیے ہیں، 20 سال پار گئے، 30 سال، 60 سال، 70 سال والے آتے ہیں، اور ان کے گھر کے 9 فرد جو ہے ان لوگ غائب رہتے ہیں۔ یہ کیسا نمازی ہے جو اپنے گھر کو نہ سنبھال پائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دین کی دعوت دینا شروع کیے تھے نا تو سب سے پہلے تبلیغ کا کام اپنے گھر پر کیے تھے، اپنے گھر والوں سے شروع کیے تھے۔ آپ جب اپنے گھر والوں کو ہی نہیں سنبھال پاتے ہیں تو تبلیغ کہاں سے آپ کریں گے اور دین کا کام کہاں سے آپ سے ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو اس کو دیکھنا شروع کیے ہیں اور اس کی بات اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس، ان ساری باتوں کو چھوڑیے، یہ فضول ہے۔ اور اگر کرتے رہیں گے تو کل میدان معاشر میں آپ کے نام اعمال سے نیکی لے کر کے فرشتہ اس انسان کو دے گا جس کے بارے میں آپ نے برائی کیا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی کے بارے میں آپ نے دکان پر بیٹھ کے برائی کیا، چاہے وہ برائی کوئی بھی ہو، کل میدان معاشر، آج تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، کل میدان معاشر میں اس کو پتہ چلے گا فلاں ابن فلاں کے دکان پر بیٹھ کر کے میری برائی کیا تھا۔ اب وہ رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا اس کا بدلہ دیا جائے۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کے نام اعمال سے نیکی نکالو اور اس شخص کو دے دو جس کی یہ برائی کیا تھا۔ حضرت علامہ حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، یہ اللہ کا ولی ہیں۔ ان کے بارے میں کسی نے برائی کیا، چغل خوری کیا، ان کے مرید جا کر کے حضرت حسن بصری سے کہہ دیا حضور آپ کے نام پر یہ لوگ برائی کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری غصہ نہیں ہوئے، جلال میں نہیں آئے، اتنے بڑے بزرگ ہو کر کے جو تابعی میں سے ہے، غصہ نہیں کیے۔
अपने मुरीदों को चंद पैसा दिए, कहे कि बाजार जाओ एक तश्त खरीद के लाओ और उसका ढक्कन भी लेके आओ। उनके मुरीद बाजार गए, तश्त खरीदे, एक ढक्कन खरीदे, ला करके पेश किए। हसन बसरी एक कागज का टुकड़ा उठाते हैं, उसमें लिखते हैं, मेरे दोस्त मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं, इसलिए कि तुमने मेरे लिए बुराई किया है, मेरी तौहीन किया है। मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं, इसलिए कि बरोज़े माशर क़यामत का दिन होगा और तेरे नाम आमाल में से वो नेकी मैं लूंगा जो तेरी नेकी कबूल हो चुकी है, उन नेकियों में से मैं तुम्हारे नाम आमाल से नेकी ले लूंगा। इसके बदले में मैं इसके बदले में शुक्रिया कैसे अदा करूं। एक कागज में लिखे और लिखने के बाद तश्त में रखे, ऊपर से ढक दिए और कहा कि जिसने मेरी बुराई किया था जाओ उसको कह देना यह हसन बसरी के तरफ से तोहफा है, कबूल कर लो। आसान समझते हैं किसी के बारे में बुराई करना। जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, इनमें जो इबादत आपकी काबिल कबूल हो चुकी है रब की बारगाह में, और कल बरोज़े माशर एक मुद्दई दावा करेगा, मौला मेरे नाम पर इन्होंने बुराई किया है, दुनिया में मुझे सताया है, दुनिया में मुझे मारा पीटा है, मेरी ज़मीन हड़पा है, मुझे तकलीफ दिया है। रब फरमाएगा क्या चाहते हो बंदा? बंदा अर्ज करेगा, मौला मैं इसका बदला ये चाहता हूँ, इसके नाम अमाल में जो नेकी है वो मुझे इसके बदले में दिया जाए। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसके नाम अमाल से नेकी निकालो और निकाल के इस बंदे को दे दो। इसलिए हमेशा इसको उसको देखना छोड़िए, अपने घर पर ध्यान दीजिए। कुरान कहता है, कुरान के लोगों उस आग से खुद भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपने खानदान को भी बचाओ। आप नमाज पढ़ते हैं तो आप पर जरूरी है कि अपने बच्चों पर सख्ती करे कि वो भी नमाज पढ़े। आपकी घर की औरत है अगर नमाज नहीं पढ़ती है उस पर भी सख्ती करे कि वो भी नमाज पढ़े। आपके खानदान के लोग, जहां तक आपकी बात चलती है, जहां तक आपकी बात लोग मानते हैं, वहां तक की तो आप काम कर सकते हैं। ये दीन का काम है, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे कल बरोज़े महशर इसका जिम्मेदार आप भी बन जाएंगे। क्या सोचते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ के बच जाइएगा? खाली 5 वक्त तक नमाज ही दीन है या यही शरीयत है? इसके बाहर भी शरीयत है। हर तरफ से कामयाब होइए तब जाके पक्का सच्चा नमाजी कहलाइएगा, वरना खाली आपके नमाज पढ़ लेने से आपके घर के लोग नहीं बचेंगे, आपके घर के लोग नहीं पार होंगे। इसलिए अपने घर को भी बचाइए, आप भी बचिए, ताकि उस मैदान माशर में जो जहन्नम की आग लपकती हुई आएगी आपकी तरफ तो आपका अमल वहां खड़े हो जाए और बच जाए आप। हुजूर फरमाते हैं, एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। पहले गिलान है कि कुछ लोग चंदे के लिए कहीं से आए हैं, औरत भी है मर्द भी है, जो आप लोग से हो सके दे दीजिएगा। हुजूर फरमाते कि बरोज़े माशर क़यामत का दिन कायम होगा, हज़ारों के भीड़ में एक जहन्नमी खड़ा होगा। हजारों लाखों के भीड़ में 1 लाख की तादाद में अगर एक जहन्नमी छुपा हुआ है तो जहन्नम की आग जहन्नम से निकलेगी और लपकते हुए इन लाखों के भीड़ों से उस जहन्नमियों को उठा करके जहन्नम में लेके चली जाएगी। उस वक्त आप अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान के लोगों को नहीं बचा सकते हैं। अगर बचाना है तो यहाँ पर सख्ती कीजिए, यहाँ पर बचा के दिखाइए। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने औलाद से भी कहिए कि नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आपके बाप बनने का क्या फ़ायदा है उन लोगों को? आपके आने का दुनिया में क्या फ़ायदा है कि आप खुद तो बच रहे हैं और अपने घर वाले को जहन्नम की तरफ ढकेल रहे हैं। इसलिए आप खुद बचिए, अपने ख़ानदान को बचाइए, अपनी औलादों को बचाइए। हुजूर फरमाते हैं हज़ारों के बीच में अगर एक जहन्नमी छुपा हुआ होगा तो जहन्नम की आग लपकते हुए आएगी और हज़ारों के बीच से उस शख्स को उठा के जहन्नम में लेके फेंक देगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो इसलिए मेरे भाई, जिन औलादों को वहाँ आप नहीं बचा सकते हैं, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना, यहाँ तो बचा सकते हैं ना उसको, यहाँ तो उसको दीन पर ला सकते हैं। चाहे सख्ती करना पड़े, और करेंगे क्यों नहीं, आप उसका बाप है,
آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ کا بیٹے پر سختی؟ اس لیے آپ خود کیجئے، آپ کا بیٹا اگر نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کے گھر کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ان پر سختی کیجئے اور ان پر نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے، تاکہ آپ بھی نمازی بن جائے، آپ کا بیٹا بھی نمازی بن جائے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی نمازی بن جائے، آپ سے بھی رب راضی ہو جائے اور آپ کے خاندان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ چاہتے ہیں نا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہی ہو میرا تو اس کام کو کرنا ہوگا کہ ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے، مریں گے بھی تو اللہ کے لیے، اور ہماری نماز، ہماری قربانی، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو وظائف اور جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تب جا کے وہ کامل اور مکمل مسلمان ہوتا ہے۔ صرف لباس پہن لینے سے وہاں جنت نہیں ملے گی، مان لینے سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ یہاں پر قرآن کئی جگہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ صرف مان لینا کافی نہیں ہے، عمل کر کے دکھانا کافی ہے۔ مانتے تو ہے کہ پل سے رات پر کھڑا ہونا ہے، اس پر چلنا ہے، اس کی دھار جو ہے تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور باریک اتنا کہ بال سے زیادہ مہین ہے، اور لمبائی اتنا ہے کہ 500 سال کا راستہ ہے، نیچے جہنم ہے، سب مانتا ہے، لیکن کبھی سوچے ہیں کہ ہم اس پر جب کھڑے ہوں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ چلنے کی طاقت ہے اس پر؟ تو ویسا عمل کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر رکھے اور کٹ کے گر گئے، اور گر گئے تو نیچے ہی جہنم ہے، منہ کھول کے وہ بیٹھا ہے، جہنم منہ کھول کے رکھا ہے کہ آؤ میرے اندر، آؤ میرے اندر۔ تو آقا کی ایک حدیث یہ ہے کہ جب پل سے رات سے مومن گزریں گے تو جہنم چیخے گا، چلائے گا، اے ایمان والو تم جلدی سے گزر جاؤ میرے اوپر سے، اس لیے کہ تمہارے ایمان کی روشنی نے میری آنکھ کو سرد کر رہا ہے۔ ایمان والا جب پل صراط پر سوار ہوں گے تو اس کے ایمان کی چمک اور روشنی سے جہنم کی آنکھ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اس لیے جہنم کہے گی جلدی سے گزرو۔ تو مومن بنیے نا سچا پکا، ایمان والا بنیے سچا پکا، عمل کو اپنا سنبھالیے، مرنے کے بعد کوئی چیز آپ کا کام آنے والا نہیں ہے، صرف آپ کے عمل ہی آپ کے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی۔